بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن حالات سے انسان گزر رہا ہے ان میں موت کا کوئی وقت نہیں ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ موت کب آئے گی اور کب کس انسان کو اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی عمر اور اچھا عمل یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا کامیاب وقت ہوگا جب آدمی عمر لمبی پائے اور اچھا عمل کرے۔ اور عمر لمبی ہو اور برا عمل ہو تو یہ سب سے بدترین انسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر تم میں زیادہ لمبی ہو اور عمل کے لحاظ سے وہ تم میں سب سے اچھے ہوں۔ جی، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ آدمی کی عمر جتنی زیادہ ہوگی اس کا عمل اتنا اچھا ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ سب سے اچھا انسان کون ہے اور سب سے برا انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل بھی اچھا ہو، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اس کا برا ہو، یعنی ایمان ناقص ہو، ایمان گھٹ جائے، اور اسی طرح سے وہ انسان جس کی عمر کے ساتھ میں وہ عبادتوں میں کوتاہی کرنے والا ہو تو وہ انسان بدترین انسان ہے۔ انسان کو چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہاذم اللذات، یعنی موت، لذتیں ختم کر دینے والی چیز، یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ حدیث ابن ماجہ اور دوسری ترمذی اور اسی طرح سے دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے، مسند احمد وغیرہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ تھا، ایک انصاری آدمی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں کون افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ سب سے افضل ہے۔ اس نے عرض کیا، کون سا مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس، جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے خوب اچھی طرح تیاری کرے، وہ سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ آدمی اپنے آنے والے وقت کو، اللہ نے جیسے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے ہمیشہ اس کی فکر کرنی چاہیے۔ علامہ ابن قدامہ نے کہا کہ انسان کے لیے موت کو یاد کرنا اور اس کی تیاری کرنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح سے سید سابق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاعر علیہ السلام نے موت کو یاد کرنے اور عمل صالح کے ذریعے اس کے لیے تیاری کرنے کا ہمیں حکم دیا، ترغیب دلائی ہے۔ فرمان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج زندہ ہے وہ آج سے 100 سال بعد زندہ نہیں رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 1 ماہ قبل فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تم لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو اور اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ما علی ظہر الارض نفس منفوسۃ الیوم یاتی علیہا 100 سنہ، آج جو جان بھی زمین کی سطح پر زندہ ہے اس پر 100 سال نہیں آئیں گے، اس سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور
یہ حدیث بھی ابن حبان میں صحیح آئی ہے۔ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں عام طور پر 60 سے 70 سال تک کے درمیان ہیں، ان میں بہت کم ایسے ہوں گے جو اس حد سے تجاوز کریں گے۔ یعنی زیادہ لمبی عمر بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر جو عمر کا اللہ تعالیٰ نے ہماری امت میں رکھا ہے وہ 60 سے 70 کے بیچ میں لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمرہ 60 سنۃ فقد اعذر الیہ فی العمر، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال عمر عطا فرمائی، اس کی طرف عمر میں عذر نہیں چھوڑا جائے گا۔ یعنی اب اس کا کوئی بھی عذر عمل میں ناقص ہو، ایمان میں ناقص ہو، اور نمازوں میں، فرائض میں اور واجبات میں کوتاہی کرے تو اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر عطا فرمائی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کے لیے عذر کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی ہے، کیونکہ اس سے اس قدر طویل مدت تک مہلت اللہ نے دی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی لمبی عمر کا خیال کرتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ خواہشوں کی جگہ ہے، یہاں پر لوگ خواہشوں اور تمناؤں میں جیتے ہیں، اور انسان کی عمر جتنی ہے اس کی خواہشیں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے مگر خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ کیا کہتے ہیں، جیسے شاعر کہتا ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میری ارماں بہت نکلے پھر بھی کم نکلے، مگر آدمی کی امیدیں اور خواہشیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مربع یعنی چوکور خط کھینچا، یعنی اسکوائر، پھر اس کے درمیان میں ایک خط کھینچا جو چوکور خط سے نکلا ہوا تھا، یعنی اس اسکوائر سے درمیان میں ایک خط پھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ بعد ازاں درمیان والے خط کو اس حصے میں جو چوکور کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ انسان کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ جو درمیان والا خط باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امیدیں اور خواہشیں ہیں، اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی بنیاد و مشکلات، اس کے دنیاوی مشکلات ہیں، جو انسان دنیا میں مشکلات سے گھرا ہوا ہے مگر خواہشیں اس کی ہمیشہ اس کی موت سے آگے ہوتی ہیں۔ پس انسان جب ایک مشکل سے بچ نکلتا ہے تو دوسری مشکل میں گھر جاتا ہے، ایک مصیبت سے نجات پاتا ہے تو دوسری مصیبت میں پڑ جاتا ہے، اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ اس طرح سے انسان کی خواہشیں اپنی مشکلات کے ساتھ میں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور ابن ماجہ اور ابن ترمذی وغیرہ کے اندر حدیثہ موجود ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال قلب الكبیر شابا فی ثنتین فی حب الدنیا وطول الامل، بہت سارے بوڑھے لوگ، آدمی کا دل بھی بوڑھے انسان ہونے کے باوجود اس کا دل دو باتوں میں جوان ہی رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسرا لمبی امیدیں ختم نہیں ہوتی جی۔ اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقائق میں اور صحیح مسلم میں اور ترمذی اور اسی طرح سے ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیا ثالثا، اگر ابن آدم کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں بھی بھر جائیں تو تیسری وادی کی طلبگار ہوگا، تیسرا یعنی دنیا کی جتنی بڑی دولت بھی اس کو مل جائے تو پھر اور مزید دولت کے خاطر وہ حریص ہوگا، لالچ ہوگا اور اس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قریب آ کر آپ نے یہاں سے گزرتے ہوئے جبکہ میں اور میری والدہ گھر کے کسی دیوار کے گھر کے کام میں درست کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟
میں نے عرض کیا گھر ٹھیک کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اسرع من ذالک، موت اس کے قریب ہونے سے پہلے جلد آنے والی ہے، تو موت کی تیاری کرو، گھر کی مرمت کر کے گھر کی اصلاح کرنے کے بجائے اپنے مرنے کے بعد والی زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، یہ آپ نے حکم دیا۔ صحیح ابو داؤد میں کتاب الادب کے اندر، ترمذی کے اندر، اور اسی طرح سے ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور علامہ سلیم ہلالی کہتے ہیں اس دنیائے فانی کو آباد کرنے کے لیے لمبی لمبی امیدیں لگانا مکروہ ہے، ہر جان نے موت کا مزہ چکنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے اپنے پورے بدلے تمہیں دیے جائیں گے۔ سورہ آل عمران 185۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے، ہم دنیا میں خیر و شر کے ذریعے تمہارا امتحان لے رہے ہیں اور تم نے مرنے کے بعد ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اور فرمایا انک میت وانہم میتون۔ سورہ زمر آیت نمبر 30۔ یقیناً خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئے گی اور یہ بھی مرنے والے ہیں، اور مر کر جیسے یہ لوگ مرنے والے ہیں۔ اور فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 8۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک یہ موت جس سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو بہرحال تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم ظاہر و پوشیدہ ہر چیز کا علم رکھنے والے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاؤ گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہے، مضبوط جگہوں برجوں کے اندر بھی ہے، وہاں بھی موت تمہیں گھیر لے گی۔ تو دوستو اس طرح سے ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، جب وہ ان کے پاس آیا فرشتہ، انہوں نے اسے تھپڑ مار دیا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرشتہ اپنے رب کے پاس واپس گیا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا، ابھی مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس جاؤ اور اس سے کہہ دو اپنے ہاتھ بیل کی پشت پر رکھیں، پس ان کے لیے وہ ہے جو اس کے ہاتھ نے ڈھانپ لیا، یعنی ہر بال کے بدلے 1 سال کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ کر جب عرض کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ربی ثم ماذا؟ قال ثم الموت قال فالآن، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ خبر دی تو کہا اے پروردگار اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر وہی موت ہے جو آج تمہارے سامنے ہے۔ تو انہوں نے کہا اتنی دیر کیوں ہے، ابھی میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر آئی ہے اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ دوستو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہماری عمر کے حساب سے، جتنی ہماری عمر زیادہ ہے اسی طرح سے عمل صالح بھی کثرت کے ساتھ کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔